جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے جنات بھی پریشان نظر آتے تھے۔ ایک صاحب ایام جاہلیت میں کاہن تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن وہ بازار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک جنیہ آئی، اس کے چہرے سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا تم نے جنات کی حیرت اور مایوسی دیکھی؟ کیا ان کی ندامت کے بعد ان کی نا امیدی دیکھی؟ اور کیا تم نے لوگوں کا اونٹ والوں اور چادر اوڑھنے والوں اہل عرب کا تابع ہو جانے کا منظر دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی جنات اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ان پر شدت سے چنگاریاں برسنے لگی۔ ایک دن جنات اوپر سے واپس آنے کے بعد کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور اب ہم پر شدت سے چنگاریاں برسائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جن نے کہا، ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان جو رکاوٹ ہو گئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور کوئی نئی بات ظہور میں آئی ہے۔ پس وہ چلے اور انہوں نے زمین کے مشارق و مغارب کا چکر لگایا۔ ان سب کو اس بات کی کھوج لگی ہوئی تھی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ بالآخر جنات کی وہ جماعت جو سرزمین تہامہ کی طرف روانہ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس وقت مقام نخلا میں تھے اور سوق عکاظہ کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ صبح کے وقت یہ جماعت وہاں پہنچی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی قرات کی آواز ان کے کانوں میں آئی تو انہوں نے قرآن مجید کو بڑے غور سے سنا، پھر کہنے لگے، یہی تو وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ یہاں سے واپس وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا، وہ بڑا عجیب ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، پس ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی اطلاع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فرمایا، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے، اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ ہمارے بعض بیوقوف اللہ کے بارے میں افطرا پردازی کرتے ہیں اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اور انسانوں میں سے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے۔ اس سے جنات کا غرور اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا جیسا کہ اے جنات تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیداروں اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم آسمان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اب کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے تیز شعلے پاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا بھلائی۔ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں۔ ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں اور ہم نے یقین کر لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، نہ بھاگ کر اسے تھکا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی کتاب سنی، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ ہم میں بعض مسلم ہیں اور بعض نافرمان۔ جو مسلم ہیں وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور جو نافرمان ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ جنات ایک مرتبہ قرآن مجید سن کر چلے گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی آمد کی خبر مل گئی۔ اتنے میں جنات کی طرف سے ایک بلانے والا بھی آ گیا۔ رات کا وقت تھا، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے۔ صحابہ کو خبر نہ ہوئی، وہ بہت پریشان ہوئے کہ آپ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ رات بھر تلاش کرتے رہے۔ صبح کے وقت آپ علیہ السلام ہیرا سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جنات کے پاس گیا تھا، انہیں قرآن سنایا۔ پھر آپ علیہ السلام صحابہ کو بھی وہاں لے گئے اور انہیں جنات کے نقوش اقدام اور آگ جلانے کے مقامات دکھائے۔ اس واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے رسول، اور جب ہم نے کچھ جنات کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنیں، وہ آئے اور کہنے لگے، خاموش رہو۔ واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ انہوں نے کہا، اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو
اور ایمان لے آؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور جو شخص دعوت اللہ کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ ایسے لوگ سری گمراہی میں ہیں۔